نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پارہ 30 کے اندر سورۃ العلم نشرح اور سورہ 3 کی تفسیر ہم سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے سورہ علم نشرح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ علم نشرح نام رکھنے کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس صورت کے 3 نام ہیں، سورہ شرح، سورہ انشرح، سورہ علم نشرح، اور یہ تینوں نام اس صورت کی پہلی آیت سے نکالے گئے ہیں، تو یہی اس کی وجہ ہے۔ پھر آگے سورہ ضحیٰ کے ساتھ اس صورت کی مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں بیان فرمائی ہیں جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 میں فرمایا، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ علم نشرح لک صدرک۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے سرفراز کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان جنت تک رسائی دی، پہاڑوں اور لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فرما بردار کر دیا، جنات، انسان اور تمام حیوانات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے، تو مجھے کس شرف اور کرامت سے خاص فرمایا ہے؟ اس پر یہ صورت نازل ہوئی جس میں گویا کہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے تو آپ کی خاطر ہم نے آپ کا سینہ علم و حکمت اور معرفت کے نور سے کھول دیا، تاکہ مناجات کی لذت، امت کا غم، اپنی بارگاہ میں حاضری کا ذوق اور آخرت کے گھر کا شوق آپ کے دل میں سما جائے، آسمانی وحی کو اٹھانا آپ کے دل پر آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت دینے کی تبلیغ کرنے پر آنے والے مصائب کو برداشت کر سکے، اور ان خوبیوں اور کرامتوں کی بدولت آپ کو وہ مقام حاصل ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہونے کو اس سے کچھ نسبت نہ رہے۔ اور اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان تک رسائی عطا کی ہے، تو آپ کو اس غم سے نجات دی جو کہ آپ کی پشت پر بہت بھاری تھا، اور آپ کو لا مقام میں بلا کر اپنی دیدار سے مشرف کیا، یہاں تک کہ ہم میں اور آپ میں ہماری شایان شان 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اور آسمانوں کی پوری سلطنت میں آپ کی قربت اور منزلت کا شہرہ ہو گیا۔ اگر ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی چند چیزوں پر حکومت بخشی ہے، تو آپ کو عالم علوی یعنی آسمانوں پر قدرت دی ہے کہ وہاں کے فرشتے خادموں کی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، اور آپ کے سپاہیوں کی طرح آپ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، اور آسمانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ آپ کی نبوت اور رسالت سے واقف نہ ہو اور آپ کے حکم سے انحراف کرے۔ پھر آگے فرمایا آیت نمبر 2 اور 3 میں، اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتارا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔ اس بوجھ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے وہ غم مراد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ایمان نہ لانے کی وجہ سے رہتا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس بوجھ سے امت کے گناہوں کا غم مراد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک مشغول رہتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شفاعت قبول کیے جانے والا بنا کر غم کا وہ بوجھ دور کر دیا جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی۔ پھر آیت نمبر 4 میں فرمایا، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔
مفسرین نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہونے کے مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا مخلوق پر لازم کر دیا ہے، حتیٰ کہ کسی کا اللہ پر ایمان لانا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کی عبادت کرنا اس وقت تک مقبول نہیں جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے اور ان کی اطاعت نہ کرنے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبے میں اور کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کی طرف ان کے نام کی نسبت کی ہے اور نبوت و رسالت کے وصف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ان کے اسماء کے ساتھ کیا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا ہے۔ آگے آیت نمبر 5 میں فرمایا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو شدت اور سختی آپ کفار کے مقابلے میں برداشت فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی آسانی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مشرکین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فقر کی وجہ سے آڑ دلاتے تھے، یہاں تک کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ مسلمانوں کی تنگ دستی ان کفار کے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوں، ان قریب تنگ دستی کی یہ دشواری ختم ہو جائے گی۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ کسی مشکل، مصیبت یا دشواری کے آ جانے کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشکل اور مصیبت دور ہو جانے اور دشواری آسان ہو جانے کی امید رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد آسانی مل جائے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے، جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ آگے آیت نمبر 6 میں فرمایا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اس آیت کریمہ کو دوبارہ ذکر کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ ایک تنگی کے بعد دو سہولتیں اور آسانیاں ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے خوشی اور سرور کی حالت میں مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ایک تنگی دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا، تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو۔ اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آخرت کے لیے دعا کرنے میں محنت کریں، کیونکہ نماز کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس آیت میں جو ذکر کی گئی دعا ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس سے کون سی دعا مراد ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ دعا مراد ہے جو نماز کے آخر میں، نماز کے اندر مانگی جاتی ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے وہ دعا مراد ہے جو سلام پھیرنے کے بعد مانگی جاتی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مخلوق کو دین کی دعوت دینے سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ آگے آیت نمبر 8 میں فرمایا، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاص طور پر اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت رکھیں، اسی کے فضل کے طالب رہیں اور اسی پر توکل رکھیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے اور اللہ سے اس کا فضل مانگے۔ ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو کہ اللہ مانگنے کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت مبارکہ پر سورہ الم نشرح مکمل ہوا۔ سورہ 3 کا آغاز ہے۔
سورہ والتین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ انجیر کو عربی زبان میں تین کہتے ہیں، اور اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے انجیر کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ والتین کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عشاء کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو والتین والزیتون کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی اور آواز کے ساتھ قرات کرتے ہوئے کسی کو نہیں سنا۔ آگے آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 تا 3 میں فرمایا، انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے انجیر اور زیتون کی قسم ارشاد فرمائی، کیونکہ ان چیزوں میں ایسے فوائد اور منافع موجود ہیں جو ان کے خالق رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے انجیر انتہائی عمدہ میوہ ہے جس میں فضلہ نہیں ہے، اور یہ بہت جلد ہضم ہونے والا، زیادہ نفع والا، قبض دور کر دینے والا، مثانے میں موجود ریت اور پتھری نکال دینے والا، جگر اور تلی میں پھنسی گندے مواد کی گانٹھ کو کھول دینے والا، بدن کو فربا کرنے والا اور بلغم کو جو ہے وہ چھانٹنے والا ہے۔ جبکہ زیتون ایک مبارک درخت ہے، اس کا تیل روشنی کے کام لایا جاتا ہے، سالن کی طرح کھایا بھی جاتا ہے، اور یہ وصف دنیا کے کسی اور تیل میں نہیں ہے۔ اس کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جن میں چکنائی کا نام و نشان نہیں، بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے اور ہزاروں برس باقی رہتا ہے۔ آگے آیت نمبر 4 میں فرمایا، بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اس سے پہلے آیت میں بھی وطور سینین فرمایا گیا تھا، اور طور سینا کی۔ طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے مشرف فرمایا، اور سینا اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ پہاڑ واقع ہے، اور اس جگہ کو سینا اس کے خوش منظر ہونے یا مبارک ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک طور سینا سے مراد خوش منظر یا مبارک پہاڑ ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک ہر اس پہاڑ کو طور سینا کہتے ہیں جہاں کثرت سے پھلدار درخت ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس جگہ اور مقام پر اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے ساتھ نسبت ہو جائے، وہ جگہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عظمت والی ہو جاتی ہے۔ فرمایا گیا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی، یعنی اور اس امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انجیر، زیتون، طور سینا اور مکہ مکرمہ کی قسم ذکر فرمانے سے ان بابرکت مقامات کی عظمت و شرافت ظاہر ہوئی، اور انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے ان مقامات پر رہنے کی وجہ سے ظاہر ہونے والی خیر و برکت واضح ہوئی۔ جس جگہ انجیر اور زیتون اگتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پرورش بھی اسی جگہ ہوئی۔ طور وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی گئی، اور مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسی شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا، اور اسی شہر میں خانہ کعبہ ہے جس کی طرف منہ کر کے پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انجیر، زیتون، طور سینا اور شہر مکہ کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کے اعضاء میں مناسبت رکھی، اسے جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھی قامت والا بنایا، اسے جانوروں کی طرح منہ سے پکڑ کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا، اور اسے علم، فہم، عقل، تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحیت سے مزین کیا۔ اگر انسان اللہ کی دیگر مخلوقات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تخلیق میں غور کرے تو اس پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن صوری اور حسن معنوی کی کیسی کیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس چیز میں جتنا زیادہ غور کیا جائے اتنا ہی زیادہ اللہ کی عظمت اور قدرت کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی، اور اس عظیم نعمت کو بہت اچھی طرح سمجھ جائے گا۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان کو سب سے اچھی صورت پر پیدا کرنے کے بعد اسے بڑھاپے کی طرف پھیر دیا، اور اس وقت بدن کمزور، اعضاء ناکارہ، عقل ناقص، پشت خم اور
بال سفید ہو جاتے ہیں، جلد میں چھریاں پڑ جاتی ہیں اور وہ اپنی ضروریات انجام دینے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب اس نے اچھی شکل و صورت کی شکر گزاری نہ کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جمع رہا اور ایمان نہ لایا، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے جہنم کے سب سے نچلے درکات کو اس کا ٹھکانہ کر دیا۔ آگے آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے، اگرچہ بڑھاپے کی کمزوری کے باعث وہ جوانی کی طرح کثیر عبادات بجا نہ لا سکے اور ان کے عمل کم ہو جائیں، لیکن اللہ رب العزت کے کرم سے انہیں وہی اجر ملے گا جو جوانی اور قوت کے زمانے میں عمل کرنے سے ملتا تھا، اور ان کے اتنے ہی عمل لکھے جائیں گے جتنے جوانی میں لکھے جاتے تھے، اور جہنم کے سب سے نچلے درکات ان کا ٹھکانہ نہ ہوگا۔ اسی طرح کا معاملہ ایک حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جب بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اس کے لیے ان اعمال کا ثواب لکھا جائے گا جو وہ تندرست اور مقیم ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا، لیکن بیماری یا سفر کی وجہ سے نہ کر پایا۔ آگے آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمایا، تو اب کون سی چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ یعنی اے کافر انسان، کیا تو نے اپنی صورت میں، اپنی تخلیق کی ابتدا میں، اپنی جوانی اور بڑھاپے میں غور نہیں کیا تاکہ تو یہ کہہ دیتا کہ جو ذات ان چیزوں پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے اور مجھ سے میرے اعمال کا حساب لے، اور اس قطعی دلیل اور روشن حجت کے بعد اب کون سی چیز تجھے انصاف کے دن کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے، اور تو اللہ کی یہ قدرتیں دیکھنے کے باوجود کیوں مرنے کے بعد اٹھائے جانے، قیامت کے دن حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے پر انکار کرتا ہے۔ یہاں پر سورہ والتین کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ آگے آیت کریمہ میں تھوڑا سا حصہ بیان کیا گیا ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ والتین والزیتون پڑھتے ہوئے الیس اللہ بأحکم الحاکمین پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے، بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، یعنی کیوں نہیں، یقیناً اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ اور یہاں پر سورہ والتین اختتام کو پہنچا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین، جو کچھ بھی ہم نے اس سورہ مبارکہ میں سماعت کیا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے روشن اور منور فرما۔ ہے اللہ، مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ہمیں ہر حال میں صبر اور امید عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں بہترین کردار والا انسان بنا، ہمیں گمراہی اور برائی سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق دے، ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما۔ اے رب العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان اور تیری رضا پر فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔